اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانے کو ہاتھ میں پکڑا تو پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب مسلمان بندہ خالص اللہ کی ذات کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے گر جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، درختوں سے پتے گر رہے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانے کو ہاتھ میں پکڑا تو پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب مسلمان آدمی خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی ایسے معاف کر دیتا ہے۔ تو محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے سب کو انسان بنایا ہے اور مسلمان بنایا ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ہے۔ صلی اللہ نے سب کو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ کی صفات حقیقی صفات ہے۔ اللہ خالق ہے، اپنی قدرت سے خالق ہے۔ اللہ مالک ہے، اپنی قدرت سے مالک ہے۔ اللہ رازق ہے، اپنی قدرت سے رازق ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، اے میرے بندو، مجھے ملنا چاہتے ہو، مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، میری ان بنائی چیزوں میں غور کرو، فکر کرو، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ تو وہ رب رحمان بھی ہے، وہ رب رحیم بھی ہے، وہ رب کریم بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے۔ اسے اللہ مل گیا اسے کچھ مل گیا، اسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی ہے اور محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیلی ہے۔ بھائی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ بھینس دودھ دے رہی ہے، گائیں دودھ دے رہی ہے، بکری دودھ دے رہی ہے، لیکن دودھ تو اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے، اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، اللہ کے امر سے آ رہا ہے۔ ہم بکری کو ذبح کریں، بھینس کو ذبح کریں، گائے کو ذبح کرو، کیا نکلتا ہے؟ خون نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ گوشت نکلتا ہے۔ دودھ کہاں چلا گیا؟ تو میرے بھائیوں، کیا کھا رہی ہے؟ سبز چارہ کھاتی ہے، سبز چارہ کھا رہی ہے، خشک توڑی کھا رہی ہے۔ خون کے اندر کی رگوں سے سفید رنگ کا دودھ نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ جسے اللہ مل گیا اسے کچھ مل گیا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ تو بھی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا رازق اللہ ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کیا تھا؟ ایک پانی کا قطرہ، زمین پہ لگے زمین ناپاک، کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک، بدن پہ لگے بدن ناپاک۔ اس قطرے کو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر کیسے سنبھالا، کیسے پالا؟ ماں کے کھانے کی نالی کو جدا کر دیا، میرے کھانے کی نالی کو جدا کر دیا۔ میری ماں کھانا کھائے، میری ماں پانی پیے، مجھے تکلیف بناؤ، مجھے پریشانی ہو۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ تو آگے آگے ہو جاؤ، تو آگے آگے ہو جاؤ، آگے آگے ہو جاؤ۔ پھر اللہ اپنے حکم سے، اپنے امر سے مجھے دنیا میں لے کر آیا۔ جب میں دنیا میں آیا، میں رونے لگا، شور مچانے لگا، آئے میں کھاؤں گا کہاں سے، میں پیوں گا کہاں سے؟ تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، غم نہ کر، فکر نہ کر، جیسے تجھے میں نے ماں کے پیٹ میں کھلایا، ماں کے پیٹ میں پلایا، یہاں بھی پلاؤں گا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ میری ماں کے سینے میں میری محبت کو بھر دیا، میری چاہت کو بھر دیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جیسے بلی اپنے بچے کو منہ میں لیتی ہے، 7 گھر کا چکر لگا کے پھینک کر آ جاتی ہے، جیسے سانپ پیدا ہوتے ہی اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ اگر میرا اللہ میری ماں کے دل میں، میرے باپ کے دل میں میری محبت نہ ڈالتا، آپ کی چاہت نہ ڈالتا، تو پھر کیا ہوتا؟ نہ میں ڈاکٹر بن پاتا، نہ میں انجینئر بن پاتا، نہ میں کلرک بن پاتا۔ تو کیا ہوتا؟ مجھے روڑی پہ پھینک دیتے۔ میرے اللہ نے میری ماں کی ناک کے اندر میرے پیشاب کی، میرے پخانے کی بدبو کو میرے اللہ نے خوشبو بنا کے پیش کر دیا۔ میری ماں میرا پیشاب دھوتی ہے، میرا پخانہ دھوتی ہے، میری ماں کراہت نہیں کرتی، خالہ بھی پیار کرتی ہے، پھوپھی بھی پیار کرتی ہے، مامی بھی پیار کرتی ہے، لیکن جب بچہ پیشاب پخانہ کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے صحن میں چھوڑ کے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ماں آتی ہے، سینے سے گلے لگاتی ہے، بچے کو نہلاتی ہے، پھر خوشبو لگاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے میرے بندے، تجھے کس نے مجھ سے دور کر دیا؟
اگر تیری ماں کے ناک کے اندر تیرے پیشاب پخانے کی بدبو کو خوشبو نہ بنا کے پیش کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ تیرے بدن پہ کیڑے پڑ جاتے، تو سڑ کے مر جاتا۔ اے میرے بندے بتا تو صحیح، تجھے اس رب رحمان سے، اس رحیم سے کس نے دور کر دیا؟ میری مجلس سے صدا آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو سویا رہتا ہے اور دفتر میں جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں میرے بندے کیا میں تیری 2 روٹیوں کا محتاج ہو گیا ہوں؟ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی بہت دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں بھی دنیا کے سپنے نہ تھے، تیرا کام صرف رونا ہی تھا، رونا ہی تھا، دودھ پی کے سونا تھا۔ وہ کون تھا جس تیری ماں کے سینے میں گرمی کے موسم میں ٹھنڈا دودھ بھر دیا، سردی کے موسم میں گرم دودھ بھر دیا؟ وہ کون تھا جس نے تیری ماں کے رونے کو، تیرے رونے کو تیری ماں کو سمجھا دیا، سلجھا دیا؟ میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، اسے دودھ پلانا ہے، میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، اسے کھانا کھلانا ہے، میرے بیٹے کو نیند آ رہی ہے، اسے سلانا ہے، میرے بیٹے کو پیشاب آ رہا ہے، اسے پیشاب کھانا۔ اے میرے بندے آخر بتا تو صحیح، میرے علاوہ کوئی دوسرا ہے؟ ڈھونڈ، میری زمین کو پھاڑ دے، میرے آسمان کو پھاڑ دے، اگر تلاش کر، اگر تجھے مل جائے تو اپنی زندگی مرضی کی گزار لے۔ اے میرے بندے تو کیا تھا؟ ایک پانی کا قطرہ کراہت سے بنا ہوا تو میں نے تجھے خوبصورت حسین صورت دے دی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اے میرے بندے مجھے طور سینا کی قسم، میں نے تجھے حسین بنایا، مجھے انجیر کی قسم میں تجھے بہت پیار، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اے میرے بندے تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ کہندے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، مینوں دیندا دسن کالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پامن والا۔ کیسا مالک ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے جب تو تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اپنی کھڑکیاں گرا لیتا ہے، اپنے پردے گرا لیتا ہے، مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ اے میرے بندے جب تم 2 ہوتے ہو، تیسرا میں بھی تو ہوتا ہوں۔ اے میرے بندے 5 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ تیرے کمرے میں آ جائے ننھے قدموں سے، تیرے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہوتا ہے، تو پھینک دیتا ہے، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، کیا یہ بچے نے دیکھ لیا گلی میں جا کے شور مچائے گا؟ اے میرے بندے جب تم 2 ہوتے ہو، تیسرا میں بھی تو ہوتا ہوں، آخر بتا تو صحیح۔ اے میرے بندے تو نے مجھ سے کسے دور کر دیا؟ اے میرے بندے میں اللہ ہونے کی قسم تجھ سے پیار کرتا ہوں، خدا کی قسم کیسا رحمان کیسا رحیم۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، زمین کہتی ہے پکڑ لوں، آسمان کہتا ہے ٹوٹ جاؤں، سمندر کہتا ہے چڑھ جاؤں، دریا کہتا ہے بہا کے لے جاؤں، ہوا کہتی ہے اڑا کے لے جاؤں، وہ رحمان فرماتا ہے، وہ رحیم فرماتا ہے اے زمین اگر تیرا ہے تو پکڑ لے، آسمان تیرا ہے تو ٹوٹ جا، سمندر تیرا ہے تو چڑھ جا، دریا تیرا ہے تو بہا جا، ہوا تیرا ہے تو اڑا جا، یہ میرا ہے، میں اس کا انتظار کروں گا کب تک؟ کیا کسی نے کیا خوب کہا کہ جب جوانی بھی دامن چھڑانے لگے، جب جوانی بھی دامن چھڑانے لگے، جب اپنے پرائے دور ہو جانے لگے، میرا در کھلا ہے، کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے۔ اے میرے بندے جب تیری کمر میں درد ہونے لگے، تو ٹیک میں بیٹھ نہ سکے، تو بغل میں کھانسی آنے لگے، تیرے بچے دامن چھڑانے لگے، تیری چارپائی کونے میں ڈالنے لگے، تو پھر کیا کرنا؟ مجھ مولا کے در پہ آ جانا، میں تانا بھی نہیں دوں گا۔ کہتے جب گناہ گار آدمی گناہوں سے معافی مانگ کے مسجد کے دروازے پہ آتا ہے، اللہ ایسے بائیں بلاتا ہے، آجا میرے بندے، آجا میرے بندے، میں تیرے انتظار میں تھا، تیری ملاقات کے شوق میں تھا۔ اب وہ بندہ وضو خانے پہ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کر کے جیسے مسلح پہ چڑھتا ہے، حاضر صادر توبہ اللہ اکبر، اب نیت کر لی، اب سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ